بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے مسئلہ نمبر 1820 کہ زکوٰۃ 10 چیزوں پر واجب ہے. گیہوں، جو، کھجور، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، احتیاط لازم کی بنا پر مال تجارت. یہ 10 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مفصل تفصیل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نصاب ہے. البتہ ان میں سے بعض کو ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے. آگے جس تفصیل کو ہم پڑھیں گے اس تفصیل میں مثلا گیہوں، جو، کھجور، کشمش، ان 4 کو ملا کر ان کے 7 مسائل بیان کیے ہیں. اسی ترتیب کے ساتھ کچھ کو کچھ کے ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، مثلا سونا اور چاندی کو، تو ان کو ملا کر انہوں نے مسائل ان کے بیان کیے ہیں. البتہ جو چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ 10 ہیں. گیہوں، یہ لفظ جو ہے وہ عموماً اردو میں تو استعمال ہوتا ہے، البتہ ہمارے معاشرے میں لفظ گیہوں استعمال بہت کم ہوتا ہے. اس کی جگہ پر لفظ گندم استعمال ہوتا ہے، یعنی گندم کے جس کو ہم کھانے پینے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کا آٹا بنتا ہے، اور یہ اسے گیہوں بھی کہتے ہیں. جو آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں کھانے کے طور پر بہت ہی کم رائج ہے. کچھ علاقوں میں شاید کھایا بھی جاتا ہو، ورنہ جو ہے وہ کافی نایاب ہے آج کل کے زمانے میں. کھجور، کشمش، یہ تو عام چیزیں ہیں. سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، احتیاط لازم کی بنا پر مال تجارت. کہہ رہے ہیں کہ تجارت کا مال اگر ہو، تجارت کے ذریعے سے مال حاصل ہو، تو اس پر بھی احتیاطاً زکوٰۃ واجب ہے. اب آ جاتے ہیں تفصیل کہ اگر کوئی شخص ان 10 چیزوں میں سے کسی ایک کا مالک ہو تو ان شرائط کے تحت جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، ضروری ہے کہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے اسے ان مصارف میں صرف کرے جن کا حکم دیا گیا ہے. کہہ رہے کہ یہ 10 چیزیں جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص ان 10 چیزوں میں سے کسی کا بھی مالک ہو، مثلا گیہوں کا، جو کا، کھجور کا، کشمش کا، سونے کا، چاندی کا،
اونٹ کا، بیڑ کا، گائے کا، بکری کا یا مال تجارت کا، یہ الغرض کے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان میں سے کسی کا کوئی مالک ہو اور اس پر وہ ساری شرائط بھی مکمل ہوتی ہوں کہ جن کا بعد میں ذکر ہوگا، تو ضروری ہے کہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے، جتنا نصاب بیان کیا گیا ہے، اس نصاب تک اگر پہنچ جائیں تو اسے ان مصارف میں صرف کرے جن کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسے کہاں کہاں پر دینا ہے، کس کس کو دینا ہے، اس کا حکم آگے آئے گا، اس میں ان کو خرچ کرے اور صرف کرے۔ اب آ جائیے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط۔ زکوٰۃ واجب تو ہے، لیکن اس کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ اس کی مختلف شرائط ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 1821، زکوٰۃ مذکورہ 10 چیزوں پر اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب مال اس نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ ان 10 چیزوں پر زکوٰۃ واجب تو ہے، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائیں، اور ان کا نصاب آگے بیان کیا جائے گا کہ ہر ایک کا نصاب کی مقدار کیا ہے۔ البتہ نصاب تک پہنچنا ضروری ہے، اگر نصاب تک کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے، اور وہ مال انسان کی اپنی ملکیت ہو اور اس کا مالک آزاد ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہو، کسی اور کی ملکیت اگر اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ جب اس کی ملکیت نہیں ہے تو اس میں وہ تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ جب تصرف نہیں کر سکتا تو اس پر زکوٰۃ کیسی، یا اس پر اور کوئی کے ساتھ حق کا۔ تیسری چیز یہ کہ وہ آزاد ہو، اس ملکیت کا مالک آزاد ہو۔ اگر آزاد نہ ہو، کسی کا غلام ہو، تو غلام کے سارے حقوق اور اخراجات جو ہیں وہ مالک پر ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس پر خمس واجب، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خود اخراجات کسی اور سے لے رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1822۔ اگر انسان 11 مہینے گائے، بیڑ، بکری، اونٹ، سونے یا چاندی کا مالک رہے تو اگرچہ 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ اگلے سال کی ابتدا کا حساب 12ویں مہینے کے خاتمے کے بعد سے کرے۔ اب یہاں پر بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر انسان کے پاس جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، مثلا گائے ہو، بیڑ ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اور 11 مہینے مسلسل وہ اس کا مالک رہے، وہ مسلسل اس کے پاس رہیں، اور 12ویں مہینے کی جیسے ہی پہلی تاریخ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جیسے ہی 12واں مہینہ شروع ہوا، 11 مہینے مکمل ہوئے، 12واں مہینہ شروع ہوا
تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ اگلے سال کی ابتدا کا حساب 12ویں مہینے کے خاتمے کے بعد سے کرے، یعنی 11 مہینے گزر گئے تو اس پر زکوٰۃ تو واجب ہو گئی، لیکن اب اگلا سال وہیں سے شروع نہیں کرنا۔ 12ویں مہینے کی پہلی پہ اسے زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہوئی تو اگلے سال کی ابتدا اس 12ویں مہینے کی پہلی سے نہیں کرنی ہے، بلکہ اگلے مہینے کا حساب، اگلے سال کا حساب جو ہے وہ 12ویں مہینے کے ختم ہونے کے بعد کرے۔ مثلا مثال لے لیتے ہیں کہ پہلی جنوری سے لے کر اس کے پاس کوئی مال رہا اور دسمبر کی پہلی تاریخ ہوئی، یعنی 11 مہینے مکمل ہوئے، دسمبر کی پہلی تاریخ ہوئی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گیا۔ جب زکوٰۃ واجب ہو گیا تو اب وہیں سے اگر وہ حساب کرتا ہے آئندہ سال کی تو 1 مہینہ وہ اور پھر جنوری سے شروع کریں، 1 دسمبر کا مہینہ، پھر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اسی طرح چلے جائیں تو پھر 1 مہینہ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آئندہ واجب زکوٰۃ جو ہے وہ 12ویں مہینے کے ابتدا سے ہو گئی، لیکن حساب کہاں سے کرنا ہے؟ پھر وہیں سے کرنا ہے کہ پہلی جنوری سے پھر اسے آئندہ سال کے اگلے سال کی ابتدا کا حساب 1 جنوری سے رکھنا ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1823، سونے چاندی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کا مالک بالغ اور عاقل ہو، لیکن گیہوں، جو، کھجور، کشمش اور اسی طرح اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں میں مالک کا بالغ اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ کہیں کہ سونا، چاندی اور مال تجارت، یہ 3 چیزیں، ان میں زکوٰۃ تب واجب ہوگی کہ جب ان کا مالک بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ اگر بالغ نہ ہو تب بھی ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر عاقل نہ ہو تب بھی ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان کے مالک کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن گیہوں، جو، کھجور، کشمش اور اسی طرح اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں میں مالک کا بالغ اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، گیہوں، جو، کھجور، کشمش اور اسی طرح بھیڑ بکری وغیرہ جو ہیں، ان کے مالک کا بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے اور عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغ ہو تب بھی اس کا ولی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور اگر عاقل نہ ہو، پاگل ہو، تو تب بھی اس کا ولی جو ہے ادا کرے گا۔ پہلی والی صورت میں سونے اور چاندی اور مال تجارت میں ولی اس کا ادا نہیں کر سکتا، بلکہ خود اس پر واجب ہے کہ اگر عاقل ہو اور بالغ ہو تو واجب ہے، ورنہ اس پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1824، گیہوں اور جو پر زکوٰۃ اس وقت
واجب ہوتی ہے جب انہیں گیہوں اور جو کہا جائے۔ مثلا جب گندم اور جو لگائی جاتی ہیں تو جب تک کہ اس پہ خوشہ نہ لگے، جب تک کہ اس کو نکالا نہ جائے، تب تک اسے ہم گیہوں بھی نہیں کہہ سکتے، تب تک ہم اسے جو بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں انہیں گیہوں کی فصل کہہ سکتے ہیں، جو کی فصل کہہ سکتے ہیں، لیکن گیہوں اور جو نہیں کہہ سکتے۔ کہیں کہ جب تک انہیں گیہوں اور جو نہ کہا جائے تب تک ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کشمش پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ ابھی انگور ہی کی صورت میں ہو، یعنی اب کشمش تو انگور کو کچھ مراحل سے گزارنے کے بعد، سکھانے وغیرہ کے بعد کشمش بنتی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انگور کی شکل میں ہی ہو تب ہی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور کھجور پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ پک جائے، اور عرب اسے تمر کہیں، لیکن جیسے ہی کھجور پک جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، پکنے سے پہلے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اسے پک کب جاتی ہے؟ جب اسے عرب میں تمر کہا جانے لگے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن گیہوں اور جو میں زکوٰۃ کا نصاب دیکھنے اور زکوٰۃ دینے کا وقت وہ ہوتا ہے جب یہ غلہ کھلیان میں پہنچے اور ان کی بالیوں سے بھوسا اور دانہ الگ کیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ گیہوں اور جو ان پر زکوٰۃ واجب تو ہو جاتی ہے، البتہ زکوٰۃ دینے کا وقت ان کا تب ہوتا ہے جب یہ نصاب تک پہنچے اور یہ غلہ جو ہے وہ کھلیان میں پہنچے۔ کیا مطلب کھلیان میں؟ کھلیان سے مطلب یہ ہے کہ اس کو کاٹا جائے اور کاٹنے کے بعد وہ سوکھے اور سوکھنے کے بعد اسے بھوسا اور دانہ اس سے الگ الگ کیا جائے، تب جا کر اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی، یعنی زکوٰۃ دینے کا ٹائم تب آئے گا۔ ہاں البتہ فصل میں ہے، اب پک گئی ہے تو اس پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے زکوٰۃ واجب ہے، البتہ نصاب تک تب پہنچے گی اور زکوٰۃ تب دینے کا وقت آئے گا کہ جب وہ غلہ یعنی وہ فصل جو ہے وہ بالیوں اور دانہ اور بالیاں ایک دوسرے سے الگ ہوں، بھوسا الگ کیا جائے اور صاف کیا جائے، اس کے بعد اس پر زکوٰۃ دینے کا وقت آئے گا۔ جبکہ کھجور اور کشمش میں یہ وقت وہ ہوتا ہے جب انہیں اتار لیتے ہیں۔ کھجور کو جیسے ہی درخت سے اتار لیا اس پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور کشمش جیسے ہی انگور کو اتار لیا اس پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر اس وقت بغیر کسی عذر یا مستحق کے ہونے کے باوجود تاخیر کیا جائے اور تلف ہو جائے تو اس کا مالک ضامن ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں جب یہ جو کھجور جو اور یہ گیہوں یہاں تک پہنچ جائیں، یعنی دانہ اور بھوسا الگ ہو جائے اور کھجور اور کشمش جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اتار لیے جائیں درخت سے، تو اس صورت میں اس کا اگر اسی وقت اس کو ادا نہ کیا جائے تو مالک جو ہے وہ اس کا ضامن ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔